جو اگر کربلا نہ ہوتی تو شاید اللہ کو نہ مانتے. اللہ کو وہ مانتے ہی اس لیے ہیں کہ عاشور کا دن گزرا ہے. اور جس نے اپنے اعصاب سے، اپنے کردار سے، اپنی بہادری سے ان میں سے 92 لاشیں تنہا حسین مولا نے تنہا اٹھائیں. اور آگے بڑھ کے کوئی کہتا تھا نا کہ یہ میں اٹھاؤں گا، فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں یہاں آیا ہے. جی ذرا سوچئے گا، کبھی ایک لاشا لینے گئے، لے کر آئے، اسے رکھا، پھر دوسرا لاشا لینے گئے، اسے لے کر آئے، اسے رکھا، اس کے بچوں سے، اس کی اہل خانہ سے بات کی، پھر تیسرا لاشا لینے گئے. یہ دن کتنا طویل تھا. لگتا یہ ہے کہ اللہ نے حسین کو اجازت دی تھی، جب تم چاہو گے تب سورج غروب کرے گا. اور حسین مولا، یا اللہ میرا بھی امتحان پورا نہیں ہوا، اجرکم اللہ، یا اللہ میرا بھی امتحان مکمل نہیں ہوا. اور امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. لاشیں تو عزادارو امام نے اتنے اٹھائے جو میں نے عرض کیا، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. یاد رہے جو انسان کامل ہوتا ہے نا، اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے. اور حسین مولا تو انسان کامل نہیں، انسان اکمل ہے. اللہ کے بعد اس زمین پر امام حسین کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی وجود نہیں ہے. اس زمانے میں اللہ کے علاوہ امام حسین سے بڑا کوئی وجود نہیں تھا. اتنا بڑا وجود، اسی لیے دل نرم ہوگا. 4 لاشیں، بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. نام سنیں گے؟ ایک لاشا قاسم کا لاشا، پامال بھتیجے کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کیسے اٹھا کے لائے ہیں اس کا بیان مشکل ہے. دوسرا لاشا حضرت عباس کا لاشا. حق ہے، ایسے ہی رونے کا حق ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، جنہیں رونا نہیں آ رہا ہو نا تو وہ اللہ سے آنسو مانگا کریں. یہ جو اہل بیت کے غم میں، خاص طور پہ کربلا امام حسین کے غم میں آنسو ہیں، ان کا مقام، ان کی قدر بہت زیادہ ہے. جی حضرت عباس کا لاشا، کیسے حضرت عباس کے لاشے سے واپس آئے ہیں، بہت مشکل منظر ہے. بشیر ابن جزلم کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں قافلے کو لے کے پہنچا تو امام سجاد نے فرمایا بشیر مدینے میں جا کے سنانی سناؤ اور بتاؤ اہل یثرب کو کہ حسین کا قافلہ، لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے. بشیر کہتے ہیں میں محلہ بنی ہاشم میں جب پہنچا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا اے اہل یثرب، اب یثرب رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایک مرتبہ ایک دروازہ کھلا اور ایک گھر سے ایک طویل القامت بی بی باہر آئی. اس بی بی کا قد بڑا دراز تھا اور اس نے اپنے شانے پر، کندھے پر ایک بچے کو بٹھایا ہوا تھا. ان کے ہاتھ میں عصا تھا. وہ میرے قریب بڑھتے ہوئے کہنے لگی اے بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں حسین ابن علی کے قافلے کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے ہی سنا کہ حسین ابن علی کا قافلہ آیا ہے تو کہنے لگی بتاؤ حسین کا کیا حال ہے؟ تو بشیر کہتے ہیں میں نے اس بی بی سے کہا بی بی پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ام البنین ہوں. بشیر کہتے ہیں جیسے میں نے سنا کہ یہ ام البنین ہے تو میں نے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور میں نے کہا میں پہلے آپ کے جعفر کا حال بتاؤں؟ تو کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. میں نے کہا میں آپ کے اون کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں مجھے اون کا حال نہ بتاؤ، مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو پھر میں نے ان سے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ کہا نہیں میرے عثمان کا حال مجھے مت بتانا، مجھے تو حسین کا حال بتاؤ. پھر میں نے کہا میں عباس کا بتاؤں کہ عباس کا کیا ہوا؟ تو ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں زمین پہ پیر مارتے ہوئے فرمانے لگیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں مار دیا. تو جیسے ہی انہوں نے سنا کہ حسین کو کربلا میں مار دیا تو ایک مرتبہ ایک بلند آواز سے کہا عباس کہاں تھا؟ جب حسین کو مارا گیا تو عباس کہاں تھا؟ میں نے کہا بی بی عباس اس وقت مارا جا چکا تھا. کہ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ عباس کو کیسے مارا؟ کہ عباس کے پہلے بازو کاٹے. تو ایک مرتبہ کہا جس کے بازو کٹے وہ زمین پہ کیسے گرا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حضرت عباس کا لاشا چھوڑ کر آ گئے. پھر ایک اور لاشا ہے جسے لے کر آئے ہیں، وہ ہے علی اکبر کا لاشا. اور عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا. ایک چوتھے لاشے کا نام سنیں گے؟
जिस पर हुसैन बहुत रोए हैं, वो लाशा छोटा बहुत था मगर इमाम हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, और कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। अज़ादारो, नन्हे नन्हे बच्चे भी आए हुए हैं और यकीनन ख़वातीन भी मजलिस सुन रही हैं। दूध पीते हुए बच्चों की माएँ भी आई हुई होंगी। इमाम हुसैन ने अबा का दामन बच्चे के लाशे पे डाला हुआ था। करबला में गर्मी बड़ी शदीद थी। इमाम आगे जाते थे, न जाने क्या ख्याल आता था, उल्टे पैर वापस आ जाते थे। अभी यही कैफियत थी कि खैमे से पर्दा हटा, सामने सकीना खड़ी नजर आई। मेरी बीबी ने बाबा को देखा तो आवाज़ दी, बाबा मैं भी प्यासी हूँ, बाबा मुझे भी पानी पिला लाइए। इमाम क्या बताएं कि कैसा पानी पिलाया है, लेकिन जब बच्ची की आवाज़ बुलंद हुई तो खैमे से फ़ौरन पर्दा हटा और माँ दरे खैमा पर नजर आई। तो इमाम ने जनाब रबाब से सवाल किया, रबाब बताओ मैं कौन हूँ? अपनी ही ज़ौजा से पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। जनाब रबाब ने फरमाया, आप मेरे इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं। जब ये जुमले सुने अबा का दामन हटा दिया। एक माँ ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए, बोसा देकर एक जुमला कहा, या मुनैया अमिसलो का यू नहर, ए मेरे लाल क्या तुझ जैसों को भी नहर किया जाता? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, हक है ऐसे ही बुलंद आवाज़ से रोने का। मैं बस एक मंजिल और लेना चाहता हूँ। अज़ादारो, सलाम हो इस माँ पर जिसने अपने दोनों बच्चे हुसैन पे कुर्बान कर दिए। एक अली असगर, एक सकीना, एक को उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया, एक को जिंदाने शाम में छोड़ कर आ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, ये कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। उससे ज़्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। जनाब रबाब को लेकर आते थे, बीबी फिर चली जाती थी। इमाम सज्जाद ने फरमाया, अम्मा काफिला तैयार है। हुक्म इमाम पाकर जनाब रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ तो दिया, मगर मुड़ मुड़ के बच्ची की कब्र देखती रहीं। और जब महमिल में आके बैठी और काफिला चलने लगा तो शाम के देहात की औरतों ने आवाज़ें दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का कुछ पर्दा हटाया और शाम की औरतों से एक जुमला कहा, ए शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी औरतों ने आवाज़ देकर कहा, बीबी हुक्म फरमाएं। मेरी बीबी ज़ैनब ने इशारा करके कहा, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाब सकीना की ज़ियारत के लिए। अब की दफ़ा जब जाए ना तो बीबी की कब्र को, जाली से कब्र को ज़रूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं, गुड़ियाएँ ला के डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी माँ से वादा किया था हम तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इस आबादी पर अपना करम नाज़िल फरमा।